نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الواقعہ کی آیات 27 سے لے کر 40 کو اسٹڈی کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصحاب الیمین کی جنت کے بارے میں بتایا ہے۔ بہت خوبصورت آیات ہیں۔ سب سے پہلے ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 27 آنورڈز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے ما کیا ہیں یا کیا بات ہے، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کی، فی صدرن بیریوں میں یا بیریوں کے درخت میں ہوں گے، مخدود جو بغیر کانٹوں کی ہوگی، وطلحن اور کیلے ہوں گے، مندود تہ بتہ، وذلن اور سایہ ہوں گے، ممدود لمبے یا دراز، ومائن اور پانی ہوگا، مسکوب گرتا ہوا آبشاروں کی طرح، وفاکہتن اور میوے، کثیرتن کثیر تعداد میں، لا نہیں، مقطوعتن ختم ہونے والے، ولا اور نہیں، ممنوع کوئی روک ٹوک ہوگی، وفرشن اور فرش ہوں گے، مرفوعہ اونچے، انا بے شک ہم نے، انشانہن اٹھایا ان کو یا پیدا کیا ہوگا ان کو، انشاء خوب اٹھانا یا پیدا کرنا، فجعلناہن اور ہم نے انہیں بنایا ہے، ابقارا کنواری، عربن بہت محبوب، اترابا ہم عمر، لی اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے، سلتن بہت کثیر تعداد میں، من الاولین اگلوں میں سے، و اور سلتن بہت کثیر تعداد، من الآخرین پچھلوں میں سے۔ فل ٹرانسلیشن۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا بات ہے دائیں ہاتھ والوں کی، جو بیریوں کے درختوں میں ہوں گے اور ان میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے تہ بتہ کیلے ہوں گے اور دراز سایہ ہوں گے، گرتا ہوا جھرنوں کی طرح پانی ہوگا، کثیر میوے ہوں گے جو کبھی نہ ختم ہوں گے اور ان پر کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، اور اونچے اونچے فرشوں میں، بے شک ہم نے انہیں خوب اٹھان دی، پس ہم نے ان کو کواری بنایا اور محبوب ہم عمر بنایا، اور دائیں ہاتھ والوں کے لیے بہت سے اگلوں میں سے ہوں گے اور بہت سے پچھلوں میں سے۔ سورۃ الواقعہ کی یہ خوبصورت آیات اصحاب الیمین کے بارے میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ریوارڈ کریں گے۔ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان نعمتوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ دیکھنے میں آیات بہت مختصر اور آسان لگتی ہیں، لیکن بہت ہی خوبصورت اور ٹھنڈے پانی کی طرح یہ آیات محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اگر السابقون میں شامل نہیں کرتے تو اصحاب الیمین میں ضرور شامل کریں، اللہم آمین۔ آیت نمبر 27 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ اور دائیں ہاتھ والے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے پہلے سورہ کو سٹارٹ کیا تھا تو وہاں پہ ان کا نام اصحاب المیمنہ آیا تھا، تو اصحاب المیمنہ اور یمین دونوں ایک ہی گروپ کے نام ہیں،
جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کائنات میں یہ سب چینجز آئیں گے جب واقعہ ہو جائے گی، یعنی کہ قیامت کا جو دوسرا نام ہے الواقعہ، یعنی کہ ایک ایسا حادثہ یا ایونٹ جو لازمی ہو کر رہے گا، جو سب کی توجہ لے لے گا اور سب اس میں ایکٹیولی رسپونڈ کر رہے ہوں گے، تو الواقعہ جب ہوگی تو گروپس میں تقسیم ہوگی، اور وہ 3 گروپس ہیں۔ پہلا گروپ جو اللہ نے بتایا تھا وہ اصحاب المیمنہ ہے، سیکنڈ گروپ اصحاب المشأمہ ہے، اور تھرڈ گروپ السابقون السابقون ہیں۔ تو پہلی نشست جو ہم نے کی تھی وہ گروپنگ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا، پھر اس کے بعد سیکنڈ نشست میں ہم نے السابقون کو جو اللہ تعالیٰ جنت میں مقام دیں گے اس کے بارے میں پڑھا تھا، جو ان کی اسپیشل جنت الفردوس میں ان کی جو لگژریز ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں سیکنڈ گروپ کے بارے میں بتاتے ہیں جو السابقون نہیں ہیں، درجے میں کم ہیں لیکن یہ بھی جنتوں میں جائیں گے، تو ان کا نام ہے اصحاب الیمین، اس گروپ کا نام۔ تو وہاں پہ اصحاب المیمنہ کہا گیا دائیں ہاتھ والے، اور یہاں پہ اصحاب الیمین کہا گیا، اور یہ بھی زیادہ تر قرآن پاک میں ہمیں یمین کا ہی نام ان کا ملتا ہے۔ تو یمین کے بھی وہی روٹ لیٹرز ہیں جو میمنہ کے تھے، یا میم نون، اور یمن کہتے ہیں گڈ لک کو، کسی خوش بختی کو، فارچون کو کہتے ہیں۔ اسی سے یمنا نام ہے خوش نصیب کے لیے، نیک نصیب، خوش بخت کے لیے آتا ہے۔ اس کے علاوہ قوت، عزت، بلندی، کسی چیز کے بابرکت ہونے کے لیے رائٹ ہینڈ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ اصحاب الیمین کیوں ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم نے اصحاب المیمنہ کے بارے میں کیا تھا کہ یا تو یہ اللہ تعالیٰ کے عرش میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوں گے، ایک یہ پاسبلٹی مفسرین ہمیں بتاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ معراج پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کی سائڈ پہ جو لیفٹ سائڈ پہ لوگ تھے ان کو دیکھ کے حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ان کے لوگ تھے ان کو دیکھ کے وہ مسکراتے تھے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو لوگ ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ تو ہمیشہ خوش بختی کے لیے، کسی بھی چیز کے پازیٹیو ہونے کے لیے، کسی چیز کی خوبی اور برکت کے لیے اگر کوئی ورڈ آتا ہے تو وہ رائٹ ہینڈ سائڈ آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عربس کے اندر بھی اور اب آج کل کے بھی دور میں رائٹ ہینڈ کو مہذب اور ایک اچھی چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اصحاب الیمین کہا گیا، اور اصحاب میں جو صاحب ہے یہ صاحب کی جمع ہے اصحاب، اور صحبہ کہتے ہیں کہ کسی کی کمپینین شپ میں ہونا، کسی چیز کا اس کے ساتھ منسوب کیا جانا، اسی لیے ہم صحابہ کہتے ہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کے ساتھی تھے۔ اصحاب الکہف کہا جاتا ہے، اسی طرح سے اصحاب الجنہ، اصحاب النار، یعنی کہ کوئی چیز کے ساتھ کسی چیز کو ایسوسیٹ کر دینا۔ تو یہ جو گروپ ہے ان کی ایسوسیشن اس لیے ہے کہ ایک گروپ میں اس لیے ہوں گے کیونکہ یہ جنت میں جانے والے ایک ساتھ ہوں گے، یا پھر ان کی جو نامہ اعمال تھا وہ سملر تھا، السابقون کی کیٹیگری میں نہیں جا سکے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی خاص جنت میں انٹر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اصحاب الیمین، اور رائٹ ہینڈ سائڈ والے لوگ یا دائیں جانب والے لوگ، ما اصحاب الیمین کیا ہیں یہ دائیں جانب والے لوگ۔ تو ماں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ماں استفہام جو ہے یہ کویسچن کا ماں ہے، لیکن گرامر میں یہ ڈفرینٹ میننگز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ماں آیا ہے وہ کویسچن کے لیے نہیں آیا، استفہام کے لیے نہیں آیا، بلکہ تعجب کے لیے ہے۔ تعجب مطلب کسی چیز میں جب ہم نے ایکسائٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے، امیزمنٹ شو کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس طرح سے ماں کو لایا جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کیا بات ہے ان کی، بھائی ان کے تو کیا ہی کہنے، تو وہ جو ماں آیا ہے یہاں پہ اس کو انڈیکیٹ کر رہے کہ ان کے اسٹیٹس کو گلوریفائی کر رہے کہ کیا بات ہے بھائی ان کی، تو واو دے آر امیزنگ۔ تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے کلام میں عربز بھی یوز کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہی جو شاعرانہ ان کا طریقہ تھا بات کرنے کا، انداز کرنے کا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ بھئی وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا بات ہے ان کی تو مطلب آپ سوچ ہی نہیں سکتے نا ان کو کیا ملے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے اسٹیٹس کو گلوریفائی کر رہے ہیں تاکہ لوگ سوچیں ان کے بارے میں، اس زمانے کا عرب بھی سوچے، مسلمان جو غلام طبقہ تھا، کیونکہ یہ مکہ کے دور کی ہم دیکھتے ہیں سورۃ الواقعہ ہے، ابتدائی مکی دور میں جو صورتیں نازل ہو رہی تھیں ان میں زیادہ تر جو ہے جنت کا ذکر کیا گیا اور جہنم سے ڈرایا گیا، تاکہ لوگوں کا عقیدہ آخرت اسٹرانگ ہو کہ بھئی یہ ہوگا، اٹ از ناٹ لائک کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایکچوئل بات ہے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ رغبت دلانے کے لیے ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین کیا بات ہے ان کی، دیر امیزنگ۔ تو کیوروسٹی
انکریز کرنے کے لیے تجسس ہو، اور تجسس کے ساتھ ساتھ اٹینشن ہو، متوجہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی بات سنیں کہ اب جو آیات آ رہی ہیں اس میں اصحاب الیمین جو جنتوں میں داخل ہوں گے ان کو کیا اللہ تعالیٰ ریوارڈ کریں گے. تو اب اس کی اگلی آنے والی جتنی بھی آیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فردر ڈسکرائب کریں گے. اگین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک مکی سورہ کو ان ڈیپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور جو مکہ کا قرآن ہے اس میں ہر طرح کی آڈینس ہے، مطلب اس میں ارلی مسلمز بھی ہیں، اس کے علاوہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں لیکن تھوڑا سا وہ ڈرتے ہیں. اسلام کو اندر چھپایا ہوا ہے لیکن ان کے اندر انٹرنل امپلوژن یا اندر سے جس کو کہتے ہیں نا ٹوٹ پھوٹ اور کھٹ پٹ ہونا اور سوال جواب ہونا وہ چل رہا ہے کہ کیا ہم اسلام قبول کریں، کیا یہ ٹھیک دین ہے، ہماری سوسائٹی ہمارے ساتھ کیا کرے گی. اس طرح کے لوگ بھی ہیں. پھر کفار مکہ بھی ہیں، پھر اس کے علاوہ غلام طبقہ بھی ہے اور قریش کے سردار بھی ہیں. اور اس زمانے کے عرب کے ذہن میں جا کے ہم نے ان نعمتوں کو سوچنا ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس یہ ہر طرح کی نعمت ہے. ہم گروسری سٹورز میں جاتے ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کا میوہ ہے، ڈرائی فروٹ ہے، فلیشی فروٹ ہے، مینگو کا سیزن نہیں بھی ہے تو ہمیں مینگو مل جاتا ہے، اسٹرابیریز کا سیزن نہیں بھی ہے تو ہمیں امپورٹڈ چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن یہ اس دور کے عرب کو بتایا جا رہا ہے جن کے پاس بالکل بیسک زندگی کی چیزیں تھیں کہ دیز آر دا امیزنگ تھنگس جو اصحاب الیمین کو ملیں گی. تو اب ہم نے 1400 سال پہلے ٹائم ٹریول کر کے جانا ہے اس عرب کے پاس جس کے پاس گھر میں بالکل کچھ گنتی کی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، اور اس پانی میں اور ان کم سی زندگی میں وہ گزارا کرتے ہیں. اور یہ جو آیات ہیں جنت کی، یہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی تسلی بخش تھیں اور بہت ہی انسپائرنگ تھیں کہ دنیا میں بھی آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ زیادہ تر ارلی مسلمز جو تھے وہ تھے جن پہ ظلم کیا جاتا تھا، جو غلام طبقہ تھا. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوش کر رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو اسلام لے کر آئے ہو اس میں صعوبتیں کاٹ رہے ہو، تمہارے گھر کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو تم لوگ اگر السابقون میں نہیں آتے، اصحاب الیمین میں ہوگے تو وہاں پہ تم لوگوں کے پاس کیا کیا نعمتیں ہوں گی. تو اب ہم آگے ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 آف سورۃ الواقعہ، فی سدر مخدود، ان کے پاس وہ رہ رہے ہوں گے یا ان کے پاس ہوں گی سدر مخدود، ایسی لوٹ ٹری کہتے ہیں بیری کا درخت. اور یہ فی یہاں پہ ہے کہ یعنی کہ ایسی جنت میں ہوں گے. تو یہاں پہ جنت ذکر نہیں ہے لیکن فی سدر مخدود کا مطلب ہے کہ وہ رہ رہے ہوں گے یا ان کے پاس ہوں گے ایسے درخت بیری کے جو مخدود ہوں گے، جن سے کانٹے نکال لیے ہوں گے. تو سدر کہتے ہیں لوٹ ٹری کو، اور قرآن پاک میں اس جو ٹری کا ذکر ہے وہ ٹوٹل 4 ٹائمز آیا ہے. اور سورۃ النجم میں ہم پڑھ چکے ہیں سدرۃ المنتہا، وہ خاص بیری کا درخت جو سدرۃ المنتہا کہلاتا ہے، جہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے کر گئے تھے. وہاں پہ اس کا ہمیں ذکر سدرۃ المنتہا کے طور پہ ملتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ورڈ ہے جو اس درخت کا ذکر ہے ٹوٹل قرآن پاک میں 4 ٹائمز آیا ہے، جس میں ایک جگہ یہ ہے. تو سدر بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ بیری کا درخت مطلب ہمیں تو وہ ٹیمپٹ نہیں کرتا، اٹریکٹ نہیں کرتا، لیکن اس دور کے جو عرب تھے ان کے لیے جو بیری کا درخت تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے میڈیسنل یوزز کے لیے بھی اس کو یوز کرتے تھے. لیکن بیری کے درخت کے ساتھ یہ مسئلے تھے کہ اس میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے تھے. تو مخدود جو ہے یہاں پہ لفظ آیا ہے اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں خا، دود اور دال، اور خدد کہتے ہیں کانٹے نکالنا، جیسے تھورنس کو ریموو کرنا. تو کسی چیز میں سے جب ہم کانٹے نکال دیتے ہیں تو وہ جو چیز ہوتی ہے اس کو پھر مخدود کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا کی بیری کا درخت ہے اس میں تمہارے پاس کانٹے لگے ہوتے ہیں، تم اس کو اس طرح سے فلی یوز نہیں کر سکتے ہو. لیکن جو جنت میں تمہیں بیری کا درخت دیا جائے گا، گفٹ کیا جائے گا، یا جو جہاں پہ تم رہو گے وہاں پہ بیری کے درخت ہوں گے، تو اس سے تمہیں کوئی تکلیف یا ایذا نہیں پہنچے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک لٹریچر میں بھی اور ہمارے شریعت میں بھی بیری کے جو پتے ہیں ان کی بہت امپورٹنس ہے. میڈیسنل یوزز کے علاوہ جو یہ ہماری باڈی کی کلینزنگ ہوتی ہے اس کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہیڈ ایک کے لیے اور انفلیمیشن کے لیے، ویکنس کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رقیہ شریعہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جادو کا علاج ہے یا نظر بد کا علاج ہے اس میں جو بیری کے پتوں سے نہلانا ہے، ان کو اچھی طرح سے کوٹ کے جو پانی میں ڈال کے کیا جاتا ہے جو پراپر شرعی طریقہ ہے، تو اس میں بھی بیری کے ہی پتے استعمال کیے جاتے ہیں.
تو اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ بیری کے پتوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ میت کو غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کافور لگایا جاتا ہے۔ تو بیری کے پتوں کی ہماری کلچر میں جو ہمارے ریلیجن میں جو امپورٹنس ہے وہ آج سے نہیں ہے۔ وہ 1400 سال پہلے جو پری اسلامک عربس ہیں وہ بھی بیری کے پتوں کو یوز کرتے تھے، لیکن ان کو کافی دقت ہوتی تھی کیونکہ ان بیری کے پتوں میں بہت زیادہ جو درخت ہے اس میں کانٹے لگے ہوتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مینشن کیا ہے، اور ہم لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ یہ خطاب کر رہے ہیں کہ جو جنتی اصحاب الیمین ہوں گے ان کے پاس جو بیری کا درخت ہوگا وہ بہت پلیزنٹ ہوگا، اس میں کانٹے نہیں لگے ہوں گے۔ اور اس میں بیری کے پتوں کو مینشن کرنے کا یہ ایک اسکالرز بتاتے ہیں کہ ریزن ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ دنیا میں اس کو جتنی بھی تکلیفیں پہنچی اور آزمائشوں سے وہ گزرا، تو جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے اس کا پھل بہت ہی لذیذ ہوتا تھا، اور عربز کو ان کی لذت اور خوشبو بہت پسند تھی، لیکن کیونکہ کانٹے بہت زیادہ تھے تو اس کی وجہ سے انہیں کافی خراشیں آتی تھیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیری کے درختوں کا ذکر کیا تو اس سے مراد ہے کہ وہاں پہ جنت میں کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی کانٹا تک انسانوں کو نہیں چبھے گا، وہاں پہ ہر چیز بہت پین لیس اور ہارم لیس ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں وَطَلْحٍ مَنْدُود، اور کیلے ہوں گے، تلح کیلوں کے لیے آتا ہے، اور مندود تہ بتہ ہوں گے۔ تو یہاں پہ تلح سے مراد اسکالرز کہتے ہیں کوئی عام درخت بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ مناسب یہاں پہ کیلوں کے درخت کے لیے عربز تلح کا لفظ یوز کرتے تھے، اور مندود کا مطلب ہے وہ کلسٹرڈ ہوں گے، یعنی کہ لیئرز اپون لیئرز ہوں گی، یعنی کہ خوبصورتی کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم کیلوں کو لگا ہوا دیکھتے ہیں تو جو بنچ آف بناناز ہوتے ہیں جب وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کتنی خوبصورتی سے ایک دوسرے کے اوپر لیئرز لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ اس سین کو بتا رہے ہیں کہ ان عربز کے لیے یہ سب چیزیں بہت زیادہ فکشن تھی، یعنی کیونکہ ان کی پاس وہاں پہ کیلے اور ایسی چیزیں نہیں گرو کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تم لوگوں کو جنت میں ایک ویرائٹی ملے گی جہاں پہ بیری کا درخت ہے اور اس میں کانٹے نہیں ہوں گے، اسی طرح سے تمہاری ریچ میں یعنی تمہاری پہنچ میں ایسے کیلے ہوں گے جو تہ بتہ ہوں گے۔ اور ہمیں ایک اور جگہ قرآن پاک میں ملتا ہے کہ وہ جو پھل ہیں وہ اس طرح ہوں گے کہ وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ دانیہ کا ورڈ آتا ہے، دانیہ کہتے ہیں جھکا ہوا ایسا خوشہ یا ایسا بنچ آف فروٹس جو جھکا ہوا ہو اور وہ آپ کے قریب آ جائے۔ تو جنت والا جو انسان ہوگا، جو جنتی ہوگا، جب وہ کسی پھل کو دیکھے گا اس کا دل کرے گا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کرے، تو وہ پھل خود بخود شاخ جو ہے وہ نیچے جھک کے ان کے پاس اویلیبل ہو جائے گی۔ تو تلحن مندود کا مطلب ہے کہ وہ جو لیئرز ہیں بناناز کی وہ خود نیچے کی طرف جھکیں گی، اور وہ ایک جنتی کا جو خواب ہوتا ہے کہ ہمیں ایک نائس فریش فروٹ جو خاص کر درخت سے توڑ کے آپ کھاتے ہیں اس کا لذت، اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ جو اصحاب الیمین ہیں ان کو یہ خاص قسم کی نعمتیں ملیں گی جنت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظِلٍّ مَمْدُود، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہی جنت میں اصحاب الیمین کے لیے جو آیات چینج ہو رہی ہیں اس میں نیکسٹ آیت کے ساتھ وہ کنیکٹنگ واو آ رہا ہے، وَطَلْحٍ مَنْدُود وَظِلٍّ مَمْدُود وَمَاءٍ مَسْکوب۔ تو یہ جو وا ہے یہ حرف عطف ہے، یعنی کنیکٹ کر رہا ہے پہلی آیت کے ساتھ، وہ سب ایک ہی طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ سب کچھ بھی ہوگا، ان کے پاس اویلیبلٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ لگژری بھی ہوگی۔ تو واو یہاں پہ حرف عطف ہے، سب آیات ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 30 میں وَظِلٍّ مَمْدُود، اور سائے ہوں گے ممدود کھینچے ہوئے، یعنی کہ ایکسٹینڈڈ یا دراز۔ وَظِلٍّ ذوئے لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور ذل کہتے ہیں سائے کو یا شیڈ کو، اردو میں بھی ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، ذل ہما کے لیے ورڈ آتا ہے۔ اور ممدود مد سے ہے، میم دال دال، اور مد کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچنا، ایکسٹینڈ کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں الف مدہ، اور ہم مدہ پڑھتے ہیں اس کو کھینچتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں مدت ہو گئی ہے، تو مدت کا مطلب ہے ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ، کسی چیز کو اسٹریچ کر لینا، کھینچ لینا۔ تو ممدود کا مطلب ہے کہ جو سائے ہوں گے وہ کھینچے ہوئے ہوں گے، پرولونگڈ ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ جنتی کا جو گھوڑا ہے
جب وہ جنت میں بھاگے گا تو وہ جو ایون درختوں کا سایہ ہے وہ بھی اتنا طویل ہوگا کہ کتنے 100 سال اس میں گھوڑا اگر بھاگتا رہے گا تو وہ کم نہیں ہوگا. یعنی کہ اس طرح کی جو احادیث ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو آیات ہوتی ہیں کہ ان میں کھینچے ہوئے سائے ہوں گے، تو وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بارے میں، کیونکہ یہ اگین غیب کا علم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی امیجنیشن پاور کو یوز کریں کہ یہ ہوگا، ایسے ہوگا. اگین وہی بات آتی ہے کہ اب ہم اپنے گھروں میں شیلٹرڈ ہومز میں ہیں جہاں پہ اے سی ہے، کولنگ ہے، ذرا سی ہمیں گرمی لگتی ہے ہم اے سی آن کرتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں تو ہمارا سب کچھ شیڈڈ ہوتا ہے. اب آپ 1400 سال پہلے جائیں کہ ان کے پاس کچھ بھی کولنگ کا نہیں تھا، الیکٹریسٹی نہیں تھی. سب سے بڑی بات یہ ان کے پاس اونٹ تھے یا خچر یا گھوڑے تھے، تو ان کا کچھ بھی کورڈ نہیں ہوتا تھا. ان کو بہت محنت کر کے چادریں لٹکانی پڑتی تھیں، ایسے کپڑے لٹکانے پڑتے تھے تاکہ ان کے پاس سایہ ہو سکے. تو بالکل مختصر سا ان کا سایہ ہوتا تھا. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ ترغیب دی، رغبت دلانے کے لیے، نیکیوں میں رغبت دلانے کے لیے اس دور کے مسلمانوں کو بھی اور کفار کو بھی، کہ وہ کفر کو چھوڑ کے اسلام میں انٹر ہوں، کہ وہ جنت ہے اصحاب الیمین کی جس میں ایسے سائے ہوں گے جو طویل ہوں گے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عرب کے پاس بارش بھی نہیں ہوتی تھی تو بادل بھی نہیں آتے تھے، کھلا آسمان تھا، تو ان کے پاس سایہ نہ ہونے کے برابر تھا. نہ ان کے پاس ٹال بلڈنگز تھیں، کوئی شیڈڈ ایریاز نہیں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو جنت ہے اس میں ظل ہوں گے ممدود، کھینچے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھینچ دیا ہوگا اور وہ بہت تحد نگاہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سایہ ہی سایہ ہوگا اور کوئی گرمی کا احساس نہیں ہوگا. اور اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں روشنی تو ہوگی لیکن اس میں سورج کی جو تپش ہے، جو حدت یا ٹیمپریچر آپ کو ہیٹ فیل ہوتی ہے، گرماہٹ، وہ محسوس نہیں ہوگی. تو لائٹ ہوگی جنت میں لیکن بہت پلیزنٹ ہوگی، یعنی کہ پیس اور کمفرٹ کی ایک بہت ہی کولنس کا افیکٹ فیل ہوگا. نیکسٹ آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَاءٍ مسکوب، اور پانی ہوگا مسکوب، بہتا ہوا، بہت تیزی سے آگے گرنے والا آبشاروں کی طرح. تو ماں پانی کے لیے آتا ہے اور مسکوب سکبہ سے ہے، اور سکبہ کہتے ہیں بہت تیزی سے پانی کا اوپر سے نیچے گرنا، جیسے آبشار ہوتی ہے، واٹر فالز ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو بہت تیزی کے ساتھ گرنے والے بارش کے قطرے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی مسکوب کا لفظ آتا ہے، کہ جو بہت تیزی سے گرنے والا پانی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو وکٹوریا فال یا نیاگرا فال دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو یا ڈاکیومنٹری دیکھی ہو تو وہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی جو گرنے والا پانی ہوتا ہے، یا گلیشیئرز جب میلٹ ہوتے ہیں، جو سنو کا وہ جو افیکٹ ہے کہ وہ کیسے میلٹ ہو کے پانی بن رہا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ ان عربز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جنت میں ایسا ہوگا، آبشاریں ہوں گی، پانی گر رہا ہوگا. اور اگین ان عربز کے لیے فینٹیسی تھی، ان کی یہ بالکل فکشن تھا کہ یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ جو صحرا تھا اس میں تو کوئی پانی کچھ نہیں تھا. تو ابھی دیکھیں کہ اس دور کے عرب کے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا معجزہ اتارا اور ان کے پاس کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. عربز کے پاس جب قرآن آتا ہے وہ ساری دنیا سے کٹ آف تھے. ایک طرف ایجپشن سویلائزیشن تھی جہاں پہ وہ لوگ پیرامڈز بنا رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین سویلائزیشن تھی، جو رومی تھے، جن کو ہم رومی کہتے ہیں، وہ رومنز تھے. اور اس سائڈ پہ جو لوگ تھے یورپ کی سائڈ کے اوپر، وہ اپنی طرح سے میڈیسنل فیلڈ میں آگے جا رہے تھے اور اکمپلشمنٹس کر رہے تھے، ڈسکوریز کر رہے تھے. لیکن یہ جو عربز ہیں 1400 سال پہلے، یہ بالکل کٹے ہوئے تھے اور یہ کیا کرتے تھے؟ صرف شاعری کرتے تھے. اپنی شاعری پہ ان کو بہت زیادہ ناز تھا. اس کے علاوہ یہ گھڑ سواری کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، اور جتنے بھی غلط معاشرے میں اس وقت کی اخلاق رذائلہ جن کو ہم کہتے ہیں، بیڈ مورلز تھے، ان میں انوالو تھے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی بات امیجن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ سویلائزڈ نہیں تھے، ڈیولپڈ نہیں تھے. بالکل ان کے بیسک گھر تھے، بیسک ان کی سادہ سی خوراک ہوتی تھی، یعنی پرانی روٹی کو پانی میں ڈپ کر لیا، سرکے میں ڈپ کر لیا، اور اسی طرح سے بالکل سادہ کھانا کھاتے تھے. تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی. پھر اس کے بعد پانی کی جو نعمت تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں کہتے ہیں کہ ان جنت میں ہوں گے وفاکہۃ، اور میوے ہوں گے، کثیرہ، بہت بڑی تعداد میں، ایبنڈنٹ اماؤنٹ میں فروٹس ہوں گے. اور فقہہ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، فواکہ اس کا جو ہے سنگولر ہے، اور فاکہہ جو ہے وہ اس کا فواکہ اس کا پلورل ہے، اور فاکہ کہتے ہیں ایک ایسے فروٹ کو جب آپ کھائیں تو آپ کے دل کو خوشی ہو. فقہہ کہتے ہیں چہرے پہ مسکراہٹ آنا. تو ایسا یمی فروٹ، ایسا زبردست قسم کا ڈیلائٹ فل فوڈ ہوگا، یعنی فروٹس کے لیے یوز ہوتا ہے. فقہہ کا ورڈ
عربک میں کہ جس سے آپ کو خوشی پہنچے، طمانینت پہنچے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑے سے نہیں ہوں گے کہ جیسے کولڈ اسٹوریج میں آئے ہیں، امپورٹڈ آئے ہیں تو تھوڑے سے ہوں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے. کثرہ کہتے ہیں کسی چیز کی کثرت کو، ایبنڈنس ہونے کو، کہ وہ ختم نہیں ہونے والے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی نیکسٹ کنیکٹڈ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت 33 میں لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، کہ نہ یہ مقطوعہ ہوں گے اور نہ یہ ممنوع ہوں گے. تو جہاں پہ یہ فروٹس ایبنڈنٹ اماؤنٹ میں کثیر تعداد میں ہوں گے تو یہ مقطوعہ اور ممنوع ہوں گے. تو یہ جو لفظ ہے فاکہہ یعنی فروٹس کے لیے یا میوہ جات کے لیے آتا ہے، اس کی یہ 3 اللہ تعالیٰ نے ایڈجیکٹیوز یا پراپرٹیز بتائی ہیں کہ کثیر ہوں گے، نمبر 1 ابنڈنٹ اماؤنٹ میں ہوں گے، نمبر 2 لمیٹڈ سٹاک نہیں ہوگا، ان لمیٹڈ ہوں گے، اور نمبر 3 فوربیڈن نہیں ہوں گے. شجر ممنوع جیسے تھا نا کہ ہم وہ پڑھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی میں کہ وہاں پہ شجر ممنوع تھا، اس کو ٹچ نہیں کرنا. تو ممنوع کا مطلب ہے جو علاقہ یا وہ چیز جو آپ کو منع کر دی گئی ہو، حرام ہو، فوربیڈن نہ ہو. تو یہ 3 چیزیں ہوں گی ان فروٹس کے بارے میں کہ کثیر تعداد میں ہوں گے اور ان لمیٹڈ سٹاک ہوگا اور کوئی ان پہ جو ہے روک ٹوک نہیں ہوگی. تو لا مقطوعۃ، مقطوعہ قطع سے قاف طا عین، اور قطع کہتے ہیں کسی چیز کو کٹ آف کر دینا، کاٹ دینا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں قطع تعلقی کرنا. تو قطع کہتے ہیں کسی چیز کا لمیٹڈ ہونا. مقطوعہ کہتے ہیں وہ چیز جو لمیٹڈ ہو اور اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ سٹاک لمیٹڈ، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا ہی سٹاک ہے، اس کے بعد یہ آؤٹ آف سٹاک ہو گئی یہ چیز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جنت میں فروٹ ہے نا وہ ایبنڈنٹ اماؤنٹ میں ہوگا، لا مقطوعہ، وہ ان لمیٹڈ ہوگا. یعنی کہ وہ آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس سیزن کا فروٹ ہے، اب نیکسٹ سیزن کا ہمیں فروٹ نہیں ملے گا. تو ہر سیزن کا فروٹ ملے گا، ان لمیٹڈ اماؤنٹ میں ملے گا اور آلویز اویلیبل ہوگا. پھر اس کے علاوہ ایکسیسیبل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے، غریب ہے تو اس کو امیر کو مل رہا ہے، غریب کو نہیں ملے گا. نہیں، ہر جنتی کو جو اصحاب الیمین ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا کو پورا کرتا ہے، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے اس جنت میں داخل کر دیا، تو اس کو ہر طرح کا سیزنل فروٹ ملے گا. تو مقطوعہ کے اندر سیزنل فروٹس آتے ہیں جن پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگی ہوگی، ان لمیٹڈ سٹاک ہوگا، اور اس میں کوئی آپ کو فکر نہیں ہوگی کہ اگر ہم نے کھا لیا تو یہ ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا اور لوگوں کو نہیں ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کی تھرڈ بات بتاتے ہیں، یہ فروٹس ایسے ہوں گے ولا ممنوع، اور انہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا. ممنوع منع سے میم نون عین، اور منع کسی چیز سے منع کر دینا، فوربٹ کر دینا یا روک ٹوک لگا دینا. یہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ صرف فلاں شخص کے لیے ہے یا یہ بہت ایکسپینسو ہے. تو کوئی بھی چیز قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر ممنوع ہوتی ہے یا دین میں یا کسی کنٹری میں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں. دین میں اگر کوئی چیز منع ہے تو ہو سکتا ہے وہ حلال نہیں ہے، جیسے شراب دنیا میں ممنوع ہے، منع ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہماری دنیا میں ہمیں کھانا حلال نہیں ہے، پینا حلال نہیں ہے، یا پہننا حلال نہیں ہے. لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں لگائی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے جنت میں لا ممنوع، ان پہ کوئی روک ٹوک، کوئی اس پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگی. جب جس کا دل کرے گا وہ کھا سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی چیز حلال بھی ہوتی ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ کو یہ چیز منع ہے. تو وہ کیا چیز ہو جاتی ہے ہمارے لیے؟ ممنوع. جیسے ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ میٹھا کیلا مت کھائیں، آپ میٹھا بنانا نہ کھائیں، آپ گریپس نہیں کھا سکتے، فلاں فروٹ نہیں کھا سکتے، کھجور نہیں کھا سکتے، یا آپ ہنی نہیں کھا سکتے ہیں. تو بہت سارے ایسے ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں یا ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں جنہیں بہت سارے فروٹس یا ایسی چیزیں منع ہو جاتی ہیں جس کا ان کو کھانے کا دل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو فروٹس ہوں گے وہ آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حلال حرام کی ریسٹرکشن نہیں ہوگی. پھر ڈاکٹر کا کوئی کہنے کا فکر نہیں ہوگی، کوئی افورڈیبلٹی کا ایشو نہیں ہوگا، ہر کوئی کھا سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جیسے کسی لینڈ لارڈ کا کوئی فارم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، جو یہ میرا فارم ہے اس میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی پھل کھائے. تو وہاں پہ لینڈ لارڈ جو ہیں وہ کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اوپن ایکسیس رکھا ہوا ہے کہ جس کا جو دل کر رہا ہے، جب دل کر رہا ہے وہ کھا سکتا ہے. ہر ایک کے لیے ایکسیس اویلیبل ہوگا. تو سوچیں کہ یہ باتیں ہمیں اتنا حیران کرتی ہیں اس زمانے میں جب یہ قرآن کی خوبصورت آیات نازل ہو رہی ہوں گی، تو ان عربز کے لیے کتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی جن کے پاس بہت کم تعداد میں پانی ہوتا تھا اور کھانا بھی بالکل گنا چنا ہوتا تھا، پھل تو ان کی طرف تھے ہی نہیں. تو ان کے پاس صرف ایک کھجور ہوتی تھی اور زیتون ہوتے تھے، اور باقی کا جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ دوسری کنٹریز، یمن سے یا سیریا سے امپورٹ کر کے لاتے تھے. تو
اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی جنہ کی اسپیشلٹیز بتائی ہیں یہ اصحاب الیمین کے لیے ہیں کہ یہ سب نعمتیں آپ کو جنت میں ملیں گی، اور اس میں آپ دیکھیں ہر چیز کو آپ دیکھیں تو ایبنڈنس ہے، بہت زیادہ کثیر تعداد ہے کہ جتنا دل کرے انجوائے کرو، ہر چیز کی اجازت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ پہ قابو رکھا اور اپنی محنت کے ساتھ اور اپنی پوری کوشش اور ایفرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلنے کی پوری کوشش کی، کہیں پہ گر گئے، کہیں پہ لڑک گئے، کہیں پہ ڈسٹریکٹ ہو گئے، لیکن پھر کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ ہمت کر لیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں داخل ہوں گے۔ اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، گناہ کرنے والے لوگ بھی ہیں، پھر گناہ کر کے توبہ کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو جہنم میں جائیں گے، لیکن کیونکہ ان کے دل میں ایمان تھا یا انہوں نے اپنے گناہوں پہ ندامت شو کی تھی لیکن صحیح طرح سے توبہ نہیں کر سکے تھے، دل میں ندامت تھی، اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی سے ان کو اس جہنم سے نکال لیں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پہ نکال لیں گے، یا کوئی دوست ہوگا ان کا جو کہے گا اللہ تعالیٰ وہ فلاں شخص دنیا میں میرا ساتھی تھا، مجھے میری ساتھی کی شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے، جس کو اللہ بات کرنے کی اور شفاعت کی اجازت دے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الیمین ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ لیکن ایون جنت میں جب جائیں گے تو ان کا بہت بڑا مقام ہوگا، اور جنت میں کوئی حسد اور کوئی حسرت اور کوئی کسی کو بری باتیں نہ سنائے گا۔ جو ہم جانتے ہیں کہ جنتیوں کا جو کلام ہے وہ سلامتی ہوگا، سلامن سلامہ ہوگا۔ تو وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہے گا تم جہنم کا ٹرپ لگا کر آئے ہو، یا دیکھا تم دنیا میں یہ کر لیتے، یا میں کہتا تھا میرا ساتھ دو تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، نیکیاں کر لیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے اوپر صرف ایک ہی ٹیگ ہوگا، اور وہ ہوگا اصحاب الیمین کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو السابقون کی جنت میں داخل کریں، اور اگر ہم اس جنت کے اہل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو صالحین کی اور صحابہ کی اور انبیاء کی اور اللہ کے بہت ہی پیارے شہداء اور صدیقین کی جنت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضرور اصحاب الیمین میں شامل کریں، اللہم آمین۔ اب چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور وہ ایسے بیڈز میں ہوں گے جو ایلیویٹڈ ہوں گے، ہائی لیول کے ہوں گے۔ تو اس تفسیر کے دو معنی کیے جاتے ہیں، پہلے ہم ایک تفسیر کو دیکھیں گے، پھر سیکنڈ اوپینین جو زیادہ میجورٹی اسکالرس کا ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو پہلے اوپینین کے مطابق فرش کہتے ہیں بیڈز کو، اور فرش فراش کی جمع ہے۔ فراش ایک سنگولر بیڈ کو کہتے ہیں، اور کیونکہ بیڈ جو ہے وہ سپریڈ ہوتا ہے، وہ بچھا ہوا ہوتا ہے، تو فرش کے لیے یا کسی پھیلی ہوئی بچھی ہوئی چیز کے لیے فرش آتا ہے۔ اسی سے فراشہ ہے جو بٹر فلائی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو فرش کہتے ہیں بیڈز کو یا ریکلائننگ کوچز کو، اور مرفوع رفع سے ہے، رافعین، اور رفع کہتے ہیں کسی چیز کا بلند مرتبہ ہونا، ایلیویٹڈ لیول ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب الیمین ہیں ان کے بیڈز ہائر لیول کے ہوں گے، اور بھی قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ ان کا جو مقام ہے وہ بہت اعلیٰ ہوگا، اسپیشل اللہ کے یہ خاص مہمان ہوں گے، تو اس وجہ سے ان کا جو بیڈنگ ہے یا ان کا جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ بھی ایلیویٹڈ ہوگا۔ یہ اس کی پہلی تفسیر ہے، اور زیادہ تر اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پہ فرش کا ورڈ وائف کے لیے یوز ہوا ہے، کیونکہ عربز جو ہیں وہ ایلیٹ کلاس کے عربز اپنی وائفز کو فرش کہتے تھے، اور اس لیے کیونکہ عربز کے پاس ووکیبلری بہت زیادہ تھی۔ ہمارے پاس اگر وائف ہے انگلش میں تو ہم اردو میں اس کو بیوی کہتے ہیں، لیکن عربز کے پاس بہت سارے ورڈز تھے، اور ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بھی آتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں وائف کے لیے وہ لباس کا لفظ یوز کرتے تھے، پھر وائف کو زوج کہتے تھے، اور کف کہتے تھے۔ کف کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ ہم پلہ ہوں، آپ کا ذوق اور آپ کا شوق، آپ کی ہابیز سب میچنگ ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر صاحبہ، تو یہ سب ورڈز جو ہے نا، امرات یا زوج، لباس، کف، صاحبہ اور فرش، یہ وائف کے لیے یوز ہوتے تھے عربز کی لینگویج میں اور پوئٹری کے اندر۔ تو یہاں پہ اسکالرز کہتے ہیں کہ فرش سے مراد وائفز بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مرفوع ہوں گی، وہ خاص ایلیویٹڈ سٹیٹس کی ہوں گی، یعنی کہ اعلیٰ ظرف ہوں گی، عزت والی ہوں گی، پھر وہ پاک دامن ہوں گی، نرم گفتگو کرنے والی ہوں گی۔ تو وہ اسپیشل ایک وائف کے کانٹیکسٹ میں اس آیت کو مفسرین نے انٹرپریٹ کیا ہے، کیونکہ جو آنے والی آیات ہیں ان میں جو انڈیکیشن ہے وہ وائفز کی طرف ہو رہی ہے، اور وہ وائفز کی اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن بیان کی ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو نام ہے یہاں پہ فرش لیا، نیکسٹ آیت 35 میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ، کہ ہم نے ان کو
پروڈیوس کیا یا ہم نے ان کو اٹھایا. تو ہننا جو پروناؤن ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 35 میں، اس کا اشارہ ان فرش کی طرف جا رہا ہے، اور فرش سے مراد یہاں پہ ایسی کمپینینز لیا گیا ہے جو ہائی اسٹیٹس کی ہوں گی. تو اس میں اسکالرس کہتے ہیں کہ کیونکہ عرب جو ہیں ان کو جہاں پہ جنت کی باقی نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا، تو وہاں پہ وائفز کے بارے میں بھی مینشن کیا گیا، اور قرآن پاک میں بہت خوبصورتی سے لباس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا اور کلوزنس کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح سے وائف کے لیے فرش کا لفظ آیا کیونکہ ایموشنلی عرب بہت سینسٹیو تھے وائفز کو لے کر. تو یہاں پہ مرفوع کہا گیا کہ وہ عام عورتیں نہیں ہوں گی بلکہ ان کا خاص مرتبہ ہوگا، پاک دامن ہوں گی، حسد سے، غیبت سے، شکایتوں سے پاک ہوں گی. کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کی جو زیادہ تر جھگڑے یا آرگیومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ کمپیریزنز ہوتے ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ جو وائفز ہیں وہ بلند مقام اور ہائی سٹینڈرڈز والی ہوں گی، جو سافٹ سپوکن بھی ہوں گی اور گلے شکوے کرنے والی نہیں ہوں گی. سم ٹائمز عورتیں بہت نائس ہوتی ہیں، گلہ شکوہ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن ان کی اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، چاہے وہ بچوں کے مسئلے ہیں یا دنیا بھر کے کوئی مسائل ہیں یا ان کی اپنی ہیلتھ ایشوز ہیں، کوئی کریمپنگ پین ہو رہی ہے یا کچھ بھی ان کے ساتھ ہیلتھ کرائسس چل رہا ہے. تو یہ جو عورتیں ہیں یہ بہت باکردار، اعلیٰ مقام اور نرم گفتگو کرنے والی ہوں گی. اور اس کے بارے میں ہم جو نیکسٹ آیات پڑھیں گے اس میں اسکالرس کی دو رائے ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ نکاح میں ہوں گی تو یہ جنت کی وہ عورتیں ہیں جو حوریں ہیں، اور ان حوروں کو اللہ تعالیٰ ان کی اصحاب الیمین کے ساتھ ان کا رشتہ ازدواج یعنی کہ ان کی جو ہے نا کمپیٹیبلٹی کروا دیں گے، ان کے نکاح میں وہ ہوں گی. تو یہ جنت کی حوروں کے بارے میں ہے. اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی ہی بیویاں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہی ایک نئی فارم دے دیں گے، ان کو ہی جوان کر کے، ریفارم کر کے، بہتر حالت میں بنا کے، مرفوع کر کے ان جنتیوں کو آفر کریں گے کہ یہ تمہاری وائف ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے سے بہت سارے گلے ہوتے ہیں کہ تمہارا یہ نہیں ٹھیک، آپ کا یہ نہیں ٹھیک، آپ کو یہاں پہ کریکشن کی ضرورت ہے. اگر آپ اتنا سا ٹھیک ہو جائیں تو آپ پرفیکٹ ہسبینڈ ہیں. اور وہ کہتے ہیں اگر تم رونا دھونا چھوڑ دو، کمپلین کرنا چھوڑ دو تو تم دنیا کی بیسٹ عورت ہو. تمہاری زبان اگر میٹھی ہو جائے تو یہ ہم باتیں ایسے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جنت کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ فارم میں ہوگی. تو جس پرفیکٹ جنت میں اللہ نے انٹر کرنا ہے، اس جنت میں انٹر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو بھی دھوئیں گے، اصحاب الیمین کے سب کے دل دھلیں گے، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. جہاں دل دھلیں گے وہاں پہ زبانیں بھی پاک ہوں گی. تو اسی لیے مرفوع کا لفظ جو ہے وہ عزت، بلندی اور صاف گوئی اور پاکیزہ اور نرم گفتگو کے لیے بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں پھر آگے فرماتے ہیں جو ان کی فرش یا ان کی وائفز ہوں گی، جو ان کا لباس ہوں گی، کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل کریشن بنایا ہوگا. تو آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا بے شک ہم نے، انشانہن ہم نے انہیں پروڈیوس کیا، بنایا، انشاءن جیسے کہ بنایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے انا کو دیکھتے ہیں. انا یہاں پہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، انا اور نا. جب اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو انا پہ نون کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایمفسس کے لیے، تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرف تاکید یوز کیا ہے. اور انا کا مطلب ہے بے شک ہم نے، اور یہ کلام میں شدت اور ایمفسائز کرنے کے لیے، تاکید کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، کوئی اور ان کا کریٹر نہیں ہے، کوئی وہ خود سے بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کریٹ کیا ہے. اور نیکسٹ ورڈ انشأناہن جو آیا ہے یہ تین ورڈ سے مل کے بنا ہے. انشا ایک الگ لفظ ہے، نا سیپریٹ ہے، اور ہننا سیپریٹ ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انشا جو ہے یہ ہے نشو و نما سے، کسی چیز کا بڑھنا یا پروڈیوس ہونا. نون، شین، الف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اردو میں ہم یہ نشو و نما کی سینس میں یوز کرتے ہیں کہ کسی چیز کا پروڈیوس ہونا، کسی چیز کا نیچے سے اٹھ کے اوپر کی طرف جانا، کریٹ ہونا. اور نیکسٹ ورڈ جو ہے انشاءن، اس کے بھی سیم یہی روٹ لیٹرز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، انشاء نا ہننا، نا کا جو یہ نون ہے یہ سیپریٹ کھڑی زبر آپ کو اس پہ نظر آ رہی ہے. اس کا اشارہ، اس کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کریڈٹ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو جو پروڈیوس کیا ہے وہ ہم نے. تو پہلے انا میں اللہ نے خود کو ذکر کیا، پھر اس میں انشاء نا سیپریٹ اللہ کے لیے، اور ہننا ان کو.
ہننا جو ہے یہ فیمیل کے لیے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو فرش کا لفظ آیا ہے ان کی طرف اس کی ضمیر جا رہی ہے کہ ہم نے ان کو کریٹ کیا ہے، جو ان کی وائفز ہوں گی، ان کی جو کمپینین شپ میں ہوں گی، ہم نے انہیں کریٹ کیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نشاء، یہ بہت ہی ایک یونیک اور خوبصورت ورڈ ہے کیونکہ اس کے کئی میننگز ہیں۔ جب بیج پھٹتا ہے اور اس میں سے جو پہلا پودا نکلتا ہے اس کے لیے بھی نشاء کا ورڈ نکلتا ہے کہ وہ جرمینیٹ کر کے اب وہ اوپر کی طرف انیشیٹ ہو رہا ہے، وہ اٹھ رہا ہے اوپر کی طرف۔ اسی طرح سے کسی چیز کو پیدا کر کے بنانے کے بعد اس کو ایک پراپر شیپ دینا، فگر کرنا، اس کو فیشن بنانا، اس کو خوبصورتی سے ایک نئی فارم دینا، اس کے لیے بھی نشاء کا لفظ آتا ہے۔ ڈیوائز کرنا، کسی چیز کو خوبصورتی سے ریکریٹ یا ری شیپ کرنا اور کسی چیز کو ایک نئی شکل دینا، اس کے لیے بھی انشاء کا لفظ آتا ہے۔ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے گھر کو ایک نیا لک دیا، ریفربش کیا، تو اسی طرح سے انشاءنا ہننا جو آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ان کو اسپیشلی کریٹ کیا ہوگا۔ انشاءن جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ جب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو پہلی آیات تھیں سورۃ الواقعہ کی، کہ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ ورب اور ناؤن کو سیم کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا اذا رجت الارض رجا، تو رجت اور رجا سیم تھے، یعنی کہ ایک ورب ہے اور دوسرا ناؤن ہے لیکن دونوں کے روٹ لیٹر سیم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبست الجبال بسا، کہ ہم نے وہ جو پہاڑ ہیں انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ تو جب ایک آیت میں یا ایک کلام یا ایک سینٹنس میں ناؤن اور ورب سیم ہوں تو یہ کلام میں شدت کے لیے آتے ہیں، اسے مفعول مطلق کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا انشأناہن، بے شک ہم ان کو اسپیشلی کریٹ کریں گے۔ انشاءن یہ ناؤن ہے، جیسے کہ کریٹ کیا جاتا ہے، فیشن کیا جاتا ہے، یا کسی چیز کو نئی لک دی جاتی ہے، ری لک یا میک اوور آپ کہہ سکتے ہیں، ری فربش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں تو ہمیں اس کی ساری وکیبلری سمجھ آ گئی، لیکن یہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ اور خوبصورت قسم کی یہ ایک بات ہے، کیونکہ یہ ایک یونیک چیز ہے جو جنت میں ہوگی۔ یعنی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ عورتوں کو ایک اسپیشل کریشن بنائیں گے، اور اس کے بارے میں بھی اسکالرس کی دو آراء ہیں کہ ایک تو حوروں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہیں یونیک، یعنی کہ جیسے ہم اپنے تصور میں لے کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حوروں کی تعریف کریں تو یہ ایک ڈفرینٹ کریشن ہے۔ اور دوسرا اسکالرس کہتے ہیں کہ جو جنت میں عورتیں جائیں گی دنیا والی، وہی ڈفرینٹ ہوں گی، اور وہ کیسے ڈفرینٹ ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ اب آگے والی آیات میں بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کی بھی عورتیں ہو سکتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فکس کر کے ایک نئی فارم دے کے میک اوور کر کے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے نکال کے اب جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو دنیا میں اگر کسی عورت کو خود اپنا قد کاٹ نہیں پسند تھا، اپنی فیچرز پسند نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرح کا بنا دیں گے۔ اگر اس کے ہسبینڈ کو اس میں کوئی خامی نظر آتی تھی، اس کے کمپلیکشن میں، اس کے بولنے کے انداز میں، اس کی فزیکل فارم میں، یا اس کی اخلاق میں کوئی کمی نظر آتی تھی، تو اس طرح کا پرفیکٹ کر کے، فیشن کر کے، سبحان اللہ، اللہ الوہاب الخالق المالک، جس طرح کی ہسبینڈ کی ڈیمانڈ ہوگی یا اس عورت کی خود کی اپنی چوائس ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے ریکریٹ اور ری فیشن کر کے اس کے اسپاؤس کے ساتھ اس کو اکٹھا کریں گے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت اور ایک خوش آئند اور ہمیں آپٹیمسٹک بات پتہ چلتی ہے ہمارے پیارے قرآن میں، کیونکہ دنیا میں ہم بہت دکھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے چہرے پہ جھریاں آنے لگتی ہیں، یا ہمیں کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں۔ لیڈیز کو بہت ارلی ایجز میں کوئی کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ ٹریٹمنٹ لیتی ہیں تو ان کے ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے، اسکن خراب ہو جاتی ہے، نیلز ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو عورت کے حسن کو، ہماری دنیا کا جو ورلڈلی حسن کا سٹیٹس ہے جس کو ہم خوبصورتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ افیکٹ ہونے لگتا ہے، یا ایک دم سے بچوں کے ساتھ یا بچوں کے بعد یا اس سے پہلے بھی انسان کا ایک دم سے ویٹ گین ہونا سٹارٹ ہوتا ہے، اور ہم اتنی کوشش کرتے ہیں ہمارا ویٹ لاس نہیں ہوتا۔ تو دنیا کے اندر یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ مسئلے ہیں، یا جیسے بہت زیادہ کچھ لوگوں کا پی ایم ایس بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، پین ہوتی ہے، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، رشتوں میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ایک عورت ایک لڑکی سے پہلے عورت بنتی ہے اور وہ اس تکلیف میں سے گزرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس میں ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسپیشلی ان کو کریٹ کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عورتیں جو دنیا کے اندر اپنی صالحات کے اندر کنسسٹنٹ تھیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو مزید اٹریکٹیو بنا کے پھر جنتوں میں داخل کریں گے۔ اور انہی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو ڈفرینٹ ٹائپ کی جنتیں ہیں۔ ایک جنت میں تو حوریں ہوں گی جن کا
سورۃ الرحمن کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں نا کہ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں رکی ہوئی حوریں ہوں گی، اور یہ وہ حوریں ہیں کہ جنہیں کسی انسان نے یا جن نے اس سے پہلے کبھی ٹچ نہ کیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر ہی جنت کی عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 56 میں جن عورتوں کا ذکر آیا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ یہ بھی ایسی نگاہ بند نیچی آنکھیں رکھنے والی عورتیں ہوں گی جنہیں کسی جن نے اور انسان نے پہلے کبھی ٹچ نہ کیا ہوگا۔ یہ جنتیوں کے لیے بھی ایک سرپرائز ہوگا کہ اس طرح سے ان کی خوبصورت بیویاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پریزنٹ کی ہیں، اور وہ عورتیں خود بھی خوش ہوں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنتی اس لیے بھی خوش ہوں گے کیونکہ وہاں پہ ایک تو جدائی نہیں ہوگی رشتوں کے اندر، اور دوسرا یہ کہ سب جوان ہوں گے۔ جو جوان بندہ ہوتا ہے وہ انرجیٹک ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو بھرپور انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہم غمگین ہوتے ہیں اگر ہمارا جو اسپاؤز ہے، ہمارے جو زوج ہیں، وہ ہم سے پہلے اگر بیمار ہو جاتے ہیں، بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں، یا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہم کتنا غمگین ہوتے ہیں، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ یا ایسا نہ ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت موت ہے۔ جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری موت کا وقت لکھ لیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہماری اولاد کا، ہمارے اسپاؤزز کا، ہمارے والدین کا، ہمارا خود کا، ہم سب کا موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ تو وہ ایک غم ہم سب کے دلوں میں ہوتا ہے کہ جب ایک اسپاؤز نہیں ہوگا تو پھر ہماری کیا دل کی حالت ہوگی۔ لیکن جب جنت میں جائیں گے جہاں پہ اور بہت ساری خوشیاں، بہت زیادہ دل کو بھر دینے والی نورانی خوشیاں ملیں گی، وہاں پہ ایک خوشی یہ بھی ہوگی کہ جو آپ کا اسپاؤز ہے، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے وہ وائف ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، اور اس سے جیسے دنیا کی نعمتوں سے ہم تھک جاتے ہیں، رشتوں سے بھی تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وی نیڈ اے بریک، ہمیں اپنے ہسبینڈ سے، اپنی وائف سے بریک چاہیے، ہمیں اپنا کچھ می ٹائم چاہیے۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیشلی، یہ جو ورڈ ہے نا انا، اور پھر اس کے بعد انشاء نہ ہننا میں بھی آیا ہے، تو یہ جو نا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی فتح، یہ کھڑی زبر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے۔ اور وہ آیات جن میں اللہ انا کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، اس کو رائل وی کہتے ہیں۔ اور جب اللہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایز اے کریٹر، ایز اے خالق پریزنٹ کرتے ہیں، انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ میں نے، یعنی کہ یہ میرا کریڈٹ ہے یا یہ میری اسپیشیلٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، تو اس میں ان آیات پہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ واقعی یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، بے شک یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان لیڈیز کے بارے میں جو جنت کی خواتین ہیں، جو جنت کی بیویاں ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ان کی اللہ نے اسپیشل ان کو ریفارم کر کے، میک اوور کر کے جب جنت میں انٹر کریں گے، تو اب تھوڑی سی ایڈلٹ ٹائپ کی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ آگے ہمیں بتا رہے ہیں آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر، کہ یہ اصحاب الیمین کا گفٹ ہیں، تو وہ عورتیں کیسی ہوں گی۔ اب یہ تھوڑی سی اس طرح کی بات ہے، لیکن کیونکہ قرآن میں ایک اللہ تعالیٰ نے حیا کا پردہ بھی رکھا ہے، لیکن کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس زمانے کا جو عرب تھا، اور آج کل کے دور میں تو خیر وہ عرب تو کچھ بھی نہیں تھا جو آج کل کے دور میں زنا کا لیول ہے، LGBTQ سے لے کے ہر چیز کا، تو اس دور کا بھی جو عرب تھا اس کے لیے عورت ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش تھی۔ فتنہ عرب جو قرآن والا فتنہ ہے، فتنہ فساد والا فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن والا یا عربز کا فتنہ ہے جس کا مطلب ہے آزمائش۔ تو بہت بڑا ٹیسٹ تھا کہ عورتیں وہاں پہ جو بن ٹھن کر نکلتی تھیں یا خوبصورت ہوتی تھیں، تو وہ ان کو دیکھ کر ان کا بھی جو تھا وہ ایمان بہک جاتا تھا۔ تو ان کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جو قوانین کیے، نگاہوں کی حفاظت کا بتایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اصحاب الیمین ہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، ان کے لیے پھر یہ پاک باز بیویاں ہوں گی جو اعلیٰ مقام ہوں گی، اور جن کو اللہ تعالیٰ ریفارم کر کے دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت 36 میں فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور ہم بنائیں گے ان کو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے فَجَعَلْنَاهُنَّ، ہم اس کو بریک ڈاؤن کر کے پڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم تفسیر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم تجوید کے رولز کو نہیں دیکھتے، ہم ورڈ کو توڑ کر اس کو بریک ڈاؤن کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ورڈ کیسے، کیونکہ کبھی کبھی کچھ مکی صورتوں کے ورڈز بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں اور وہ اوور ویلمنگ ہوتے ہیں ہمارے لیے، تو اس میں ہم نے تفسیر میں سمجھنا ہوتا ہے کہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہے، اور جب مطلب سمجھ میں آتا ہے تو وہ ورڈ ہمیں بہت آسان لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ورڈ ہے فَجَعَلْنَاهُنَّ، یہ 3 ورڈ سے مل کے بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انفیکٹ 4 ورڈز ہیں، فا سیپریٹ ہے، اور یہ فا پہلی آیت کے ساتھ جو آیت 35 ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، جعل بنایا، نا
ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ خود کو کہنے رائل وی، جیسے بادشاہ بات کرتے ہیں، ملکائیں بات کرتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، نواب لوگ ایسے بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود کے لیے قرآن میں کبھی کہتے ہیں میں نے یہ کیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا. تو ہم کا مطلب ہے اللہ اکیلے ہیں جنہوں نے یہ کیا، لیکن رسپیکٹ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں ہم نے. تو نا کا اشارہ اللہ کی طرف ہے، ہننا جو ہے ان خواتین کے لیے ہے جن کا ذکر ابھی گزرا ہے پیچھے، کے جن کو اللہ نے اسپیشل ری میک کر کے، ریکریٹ کر کے، ٹھیک کر کے بھیجا ہے جنت میں. یہ ان عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بنایا. تو جعلہ کہتے ہیں کسی کام کو آسانی سے کر لینا. ہننا ان لیڈیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو بنایا ابکارا. ابکارا یعنی کہ ورجن یا کنواری، اور ابکارا بکر سے نکلا ہے. بکر کہتے ہیں کنوارے ہونے کو، یعنی شادی سے پہلے جب لڑکی جو کنواری ہوتی ہے اس کے لیے بکر کا لفظ آتا تھا. اور اردو میں ہم لفظ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ باکرہ ہے، یعنی پاک دامن ہے، کنواری ہے. پھر اس کے علاوہ بکر جو ہے وہ کسی چیز کی انیشیل سٹیج کے لیے آتا ہے. جیسے اینیملز ہیں جو وہ بالکل ینگ ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی بکر کا لفظ آتا ہے. اور اسی طرح سے بکرا کہتے ہیں عربز اس صبح کے ٹائم کو جو بالکل ارلی مارننگ کا ٹائم ہے، تو جو بالکل کوئی نوخیز کلی ہوتی ہے، جو ایک کماری لڑکی ہوتی ہے بہت ینگ، ورجن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. تو وہ ورڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کہنے میں عجیب لگتا ہے، لیکن انگلش میں جتنی آپ ٹرانسلیشنز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس کا ابکار کا مطلب جو ہے وہ ورجن ملے گا. اور یعنی کہ کنواری جن کی پہلے سے کبھی شادی نہیں ہوئی ہو تو ان کے لیے کنواری کا لفظ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بنائیں گے ابکار یعنی کہ کنواری. اس میں یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ مراد اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگین ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تفسیر میں اسکالرز اپنے ذہن کی فل کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ آیت کا میکسیمم مطلب سمجھ سکیں. اور یہ بھی جو وہ سمجھتے ہیں یہ ان بکس کو ریڈ کر کے ہمیں بتاتے ہیں جو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سمجھی، یا جو باقی صحابہ تھے جو انہوں نے اپنے صحابہ کو اور تابعین کو ایکسپلین کیا ان آیات کو، تو اس سے وہ پھر اس چیز کو اخذ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کنواری بنائیں گے، چاہے دنیا میں ان کے جتنے بھی بچے ہوئے، اور اگر ان کی ینگ عمر تھی اور شادی ہوئی اس کے بعد ان کے بچے نہیں بھی ہوئے، ان کی طلاق ہو گئی لیکن وہ شادی کے بندھن میں رہیں، تو ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے کنوارا کر کے، انٹچڈ، فریش، بیوٹیفل لکنگ کر کے ان اصحاب الیمین کو اللہ تعالیٰ گفٹ کریں گے. تو جس طرح سے اصحاب الیمین یوتھفل ہوں گے، ینگ ہوں گے، اسی طرح سے ان کی وائفز اور ان کے کمپینینز بھی ینگ ہوں گے. نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 37 آیت میں عرباً اترابا، عرباً اترابا، وہ بہت ہی خوش مزاج ہوں گی، محبوبہ ہوں گی، پیار نچھاور کرنے والی ہوں گی، اترابا اور ہم عمر ہوں گی. تو عرب جو ہے بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے، یہ عرب سے نکلا ہے، عین رابا. عرب کہتے ہیں کسی چیز کو بہت خوبصورت طریقے سے ایکسپریس کرنا. عربک لینگویج جو ہے وہ بھی اسی سے ہے کہ کسی بات کو کلیئرلی ایکسپریس کرنا، اپنی تھاٹس کو ایکسپریس کرنا. اسی سے عرب کہتے ہیں کسی چیز کے لیے افیکشنیٹ ہونا، اپنی محبت کا اظہار کرنا. اور جو عربز ہیں وہ کیونکہ اپنی فصاحت میں بہت زیادہ مانے جاتے تھے تو وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے کہ ہم میں بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ بات کو کنوے کرنے کا ہمیں طریقہ آتا ہے. اور جو باقی تھے ان کو وہ گونگا کہتے تھے، یعنی عجمی کہتے تھے. عجم کے لوگ یعنی کہ جو پرشینز تھے یا جو باقی زبانیں بولنے والے لوگ تھے انہیں کہتے تھے انہیں تو بولنا ہی نہیں آتا. تو عرب جو ہے وہ ورڈز کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا اور اس میں ایموشنز کا ہونا آتا ہے. وہیں سے لفظ عرب آتا ہے، اور عرب پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے عروب. عروب لوگ نام بھی رکھتے ہیں، عین را واو با. عروب کہتے ہیں ایک بہت افیکشنیٹ، محبت نچھاور کرنے والی بیوی. کیونکہ عربز جو ہیں وہ بہت ایکسپریسو تھے تو وہ چاہتے تھے ان کی وائفز بھی اسی طرح کی ایکسپریسو ہوں. تو ایسی عورت جو ایک بیوی ہے، اور عروب کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک بیوی کو یہاں پہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے. تو عروب کہیں گے ایک ایسی بیوی کو کہ جو افیکشنیٹ ہو اور بہت ایکسپریسو ہو، جو خود بھی اپنے ہسبینڈ کی بلوڈ ہو، یعنی کہ اس کا ہسبینڈ اس سے محبت کرتا ہو، اس کی وہ محبوبہ ہو، اور خود بھی وہ عاشقہ ہو. تو یہ سب جو میں آپ کو ورڈز بتا رہی ہوں یہ تفسیر کی بکس میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ عورت ایسی ہوگی کہ اس کے علاوہ اس کے ہسبینڈ کو کچھ اور چیز کی ہوش نہیں ہوگی. اور یہ دنیا میں ہم سب چاہتے ہیں جب ہم اپنے ہسبینڈس کے لیے پوزیسو ہوتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی محبت کرنے والے ہوں جس میں ہم شیئرنگ نہیں چاہتے. تو وہ جو عورتیں ہوں گی جنت میں خاص اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ
عرب ہوں گی یعنی ہم مزاج ہوں گی، ان کے ہر چیز آپس میں میچ کرتی ہوگی، وہ خود بھی اپنے شوہر کی محبوبہ ہوں گی اور خود اپنے ہسبینڈ سے جیسے عربی بولی جاتی ہے اسی طرح سے وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنے والی ہوں گی، عاشقہ ہوں گی ان کے ساتھ۔ تو یہ ایک خوبصورت قسم کا جو محبت کا پاکیزہ بندھن ہے وہ جنت میں بھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے بتاتے ہیں کہ عربن کے ساتھ وہ اترابہ ہوں گی۔ اترابہ طرب سے ہے اور طرب کہتے ہیں مٹی، مٹی سے کھیلنے کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کا جو ہم لقب دیکھتے ہیں وہ بھی ابو تراب تھا، کیونکہ ایک مرتبہ وہ جیسے لیٹے ہوئے تھے زمین پر تو ان کے اوپر مٹی لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابو تراب کہا۔ ابو کا مطلب ہی نہیں مٹی والا، ابو جو یوز ہوتا ہے وہ والا کی سینس میں ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں چائے والا، دودھ والا، تو اس طرح سے جو والا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ابو لہب، تو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے چہرہ جو تھا وہ ریڈ تھا، ریڈ کلر کا اس کا، یعنی کہ کمپلیکشن بہت ریڈش تھا، تو اس لیے ابو لہب کا مطلب ہے کہ وہ چہرے سے نا ایسے لگتا تھا اس کے چہرے سے شعلہ نکل رہا ہے ریڈ فیس ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ ابو تراب حضرت علی کو کہا گیا، تو ترب کہتے ہیں مٹی کو۔ اور اسی سے ورڈ اتراب نکلا کہ یہ پلے میٹس ہوتے ہیں، یعنی بچپن کے وہ ساتھی جو مٹی میں آپ کے ساتھ کھیلوں۔ آپ کی ایسی کئی فرینڈز ہوں گی جن کے ساتھ آپ نے بچپن میں مٹی کے ساتھ کھیلا ہوگا، مٹی کا گھر بنانا، مٹی کی چھوٹی چھوٹی کراکری بنانا یا روٹیاں بنانا، تو وہ دوست جو ہم جولیاں جو آپس میں بچپن میں پلے میٹس ہوتے ہیں، کمپینینز جو کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو اتراب کہا جاتا ہے۔ اور یہیں سے جو ورڈ آیا ہے اترابہ نکلا ان کمپینینز کے لیے جو سیم ایج کے ہوتے ہیں۔ تو اسکالرز کہتے ہیں اترابہ سے مراد یہاں پہ دو چیزیں لی جا سکتی ہیں کہ وہ جو خواتین ہیں وہ جنت کی جتنی خواتین ہیں ان کی سیم ایج ہوگی، دے ول بی سیم میچنگ ایج کی وہ ہوں گی۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی 40s میں ہے کوئی 20s میں، کئی دفعہ ہمیں ایج کا احساس کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری دوستی کسی بڑی ایج کی خاتون سے ہے یا چھوٹی ایج کی لڑکی سے ہے تو ہم نے کس طرح بات کرنی ہے، لیکن جنت میں سب خواتین کی سیم ایج ہوگی، اسی طرح سے سب مردوں کی سیم ایج ہوگی، سملر میچنگ ایج ہوگی، کوئی اس میں ایج ڈفرینس نہیں ہوگا، کیونکہ جب ایج ڈفرینس آتا ہے تو میچورٹی کا ڈفرینس آتا ہے۔ تو کیونکہ وہ ہم مزاج ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، جنت میں کوئی نفرت نہیں ہوگی، کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا، تو عورتیں بھی آپس میں سیم ایج کی ہوں گی، گھلنے ملنے والی ہوں گی۔ اور اگر شوہر اور بیوی کے لحاظ سے اترابہ کیا جائے تو اترابہ سے مراد ہے کہ مرد اور عورت سیم ایج کے ہوں گے، ان میں کوئی ایج ڈفرینس نہیں ہوگا۔ تو عربن یعنی جان نچھاور کرنے والی، دل مٹھی میں لینے والی محبوب، اترابہ سیم ایج کی، تو دونوں میننگ اس کے لیے جا سکتے ہیں اترابہ کے۔ پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں، لی اصحاب الیمین، فار دا پیپل آف رائٹ، یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی، یعنی یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کمپیٹیبل ہسبینڈ کے لیے ایک کمپیٹیبل وائف بتائی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے اصحاب الیمین کا صلہ، یا ان کے لیے یہ گفٹ ہوگا، ان کی نعمتوں کا یہ ایک مینشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اصحاب الیمین کے لیے، لیکن اگین اصحاب الیمین بننے کے لیے دنیا میں اپنی ایفرٹس کو تیز کرنا ہوگا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اپنی پریورٹی بناتے ہیں۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ایسی قرآن کی آیات پڑھتے ہیں یا موٹیویٹنگ آیات پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کو بالکل سائڈ پہ کر دیں اور آخرت کو جو ہے وہ پریورٹائز کر دیں۔ تو قرآن ہمیں خوبصورت بیلنس سکھاتا ہے کہ بیلنس کے ساتھ ہم چلیں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے، انہی لوگوں میں رہتے ہوئے، انہی حالات میں جو اللہ نے ہمیں کسٹمائزڈ حالات بتائے ہیں، بنائے ہیں ہمارے لیے، ہماری اولاد ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ورک پلیس ہے، ہر طرح سے ڈفرینٹ ٹائپ کے انٹرنل فیئرز، ایکسٹرنل فیکٹرز ہم پہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی حالات میں ہم نے اپنی جنت کمانی ہے، انہی حالات میں ہم نے خود کو اصحاب الیمین کے لیے اور السابقون کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ ہم اسلام میں رہبانیت کو یہ بالکل کٹ آف ہو کے آپ نہیں رہ سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن اللہ کی نظر میں زیادہ اس کی امپورٹنس ہے، اللہ زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو لوگوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے بجائے اس کے جو اکیلا رہتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں کہ نیوکلیر سیٹ اپ میں چلے جائیں گے، بالکل اکیلے الگ تھلگ رہیں گے، کوئی بچوں کی ذمہ داری نہ ہو، کوئی سسرال کی بہن بھائیوں کی اولاد کی ذمہ داری نہ ہو، پھر ہم یہ کام کریں گے۔ ایکچوئل آزمائش تو یہی ہے کہ لوگوں میں رہتے ہوئے تنگ حالات میں ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں۔ لوگوں میں رہتے ہوئے جو انسان، جو مومن جتنی محنت کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی زیادہ قدردان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اصحاب الیمین بناتا ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا
جنت کے لیے کرائٹیریا سیم ہے کہ نیک اعمال ہوں، صالح اعمال ہوں، اور جو سورۃ العصر میں ہم پڑھتے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، پہلے اللہ قسم اٹھاتے ہیں پھر اللہ کہتے ہیں تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، حق بات کی تلقین کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جنہوں نے کیا، اور جو صبر کرتے رہے، خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کا کہا۔ اور اگین صبر کی ایک وائڈ ڈیفینیشن ہے، مطلب یہ کہ جو مشکلات آئیں ان کے اوپر ڈٹے رہے، ان کے اوپر ہمت نہیں ہار دی، مایوس نہیں ہو گئے، دعاؤں کو نہیں چھوڑ دیا، تو وہ پھر اصحاب الیمین ہوتے ہیں، جنتی ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 اور 40 میں کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب الیمین ہیں یہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، کہ یہ بہت بڑا گروہ ہوگا اولین میں سے بھی اور آخرین میں سے بھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے السابقون کا ذکر کیا تھا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سابقون قلیل ہوں گے، یعنی کہ پہلی جنریشن میں جو ہیں یہ زیادہ ہوں گے السابقون، کمنگ جنریشن میں السابقون کم ہوں گے۔ اور اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن پڑھی تھی کہ اس سے کیا مطلب ہے کہ جو پہلی جنریشنز گزر گئیں ان کے اندر السابقون کی کیٹیگری زیادہ تھی، آنے والی قیامت تک آنے والی جنریشنز میں کم ہوں گی۔ یا امت محمدیہ میں اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، وہ السابقون میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے جو مسلمان ہیں 100 ایئرز لیٹر والے جو ہیں وہ پھر آخرین میں آتے ہیں، لیٹر جنریشنز میں آتے ہیں، تو وہ قلیل تھے۔ تو دونوں میں اپوزٹ کمپیریزن تھا السابقون میں، یعنی کہ پہلی جنریشن زیادہ، آنے والی جنریشن میں کم ہوں گے۔ لیکن اصحاب الیمین میں اللہ کہتے ہیں کہ سلۃ من الاولین، یعنی کہ صلح کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ بڑا گروپ کے لیے آتا ہے، ہیوج گروپ کے لیے آتا ہے، کوئی بہت ہی بڑا نوٹسبل کوئی مٹی کا ڈھیر ہو اس کے لیے آتا ہے، یا بگر گروپ آف مویشی جانوروں کا جو کیٹل کا ہرڈ ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ صلح کا لفظ آتا ہے۔ تو بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، ہیوج جماعت ہوگی اولین میں سے بھی اور آخرین میں سے بھی۔ تو بہت ہی خوبصورت نوٹ کے اوپر ان آیات کا اختتام ہو رہا ہے کہ سب پازیٹیو رہیں کہ یہ اولین جو ہیں، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اولین پہلی جنریشنز میں پاسٹ میں جو گزر گئیں ان میں بھی ان کی بڑی تعداد تھی جو جنت میں جائیں گی، اور سلۃ من الاخرین آخر آنے والی لیٹر جنریشنز میں قیامت تک آنے والوں میں بھی ان کی زیادہ اماؤنٹ یا نمبر رہے گا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، اور اس کے بعد اللہ سے ہر نماز میں اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کی اور جنتوں کی دعا کریں، اور اپنی ایفرٹس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکتا ہے میکسیمم اور لوگوں کو دیے سے دیا جلائیں، تھوڑا سا بتا دیں۔ ہمارا کام ہے لوگوں تک حق بات کو کنوے کر دینا، کنونس کرنا نہیں، کنونس کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم نے لوگوں تک حق بات کو پہنچانا ہے۔ ہر کوئی ہماری بات سن کے انسپائر نہیں ہوگا، موٹیویٹ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، لیکن کمپیریزنز نہیں کرنے ہمیں لوگوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ خود ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ ہم نے اپنی ذات کے لیے کوشش کرنی ہے کہ لاسٹ رمضان سے لے کر اب تک کیا میں بہتر انسان بنی ہوں، کل تک جو انسان جو میں نے نیکیاں کی کیا آج میں اس سے کچھ بہتر نیکی کر سکتی ہوں، کیا میں اس سے بہتر کوئی نفل ادا کر سکتی ہوں، کوئی تلاوت کر سکتی ہوں، کوئی زیادہ اچھا دین کا کام کر سکتی ہوں، کوئی صدقہ خیرات کسی کی مدد کر سکتی ہوں۔ تو ہمارا جو کمپیریزن ہے نا وہ اپنے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتاتے ہیں المتنافسون جو ہیں رغبت کرنے والے، دوڑ لگانے والے نیکی کے اندر، جو سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اصحاب الجنہ کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے الابرار کہا ہے، جو المقربون ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اگر ہم سورۃ المطففین کو دیکھیں تو بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا ہے آیت نمبر 21 آنورڈز کہ یہ جو مقربون ہیں علیین کی کیٹیگری میں ہوں گے، اور یہ ابرار ہیں، نعیم کے اندر ہوں گے، ہمیشہ رہنے والی اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ تو یہ مزین تختوں پہ بیٹھے ہوں گے جہاں پہ ان کے چہرے پہ نعمت کی تر و تازگی دیکھی جائے گی، انہیں خالص رہی کے مختوم پلایا جائے گا، خالص شراب جس کی سیل بھی نہیں ٹوٹی ہوگی، یعنی سیل ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ وہ بالکل پیور شراب ہوگی جس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اینڈ میں کہتے ہیں آیت نمبر 26 آف سورۃ المطففین فَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو پھر چاہیے رغبت کرنے والوں کو، اور یہ رغبت کس کی ہے؟ جنت کی، کہ رغبت جن کو جنت کی چاہت ہے نا ان کو چاہیے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھاگ دوڑ کریں، رغبت کریں۔ نفسہ کہتے ہیں ہماری جان کو، اور تنافس کہتے ہیں ریس لگانا۔ ایک تو ہے نا کہ سبقت لینا، اس میں بھی آتا ہے السابقون جو تھے وہ بھی سبقت لینے والے تھے، ریس ونرز تھے، تو المتنافسون بھی
رغبت کے لیے آتا ہے کہ ریس لگائیں، دوڑ لگائیں، پھر گھر میں بیٹھے نہ رہیں، پھر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اپنی زندگی کے ساتھ بہتری کے لیے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، ایک قرآن کورس کمپلیٹ ہوتا ہے، نیا قرآن کورس کریں، اپنی زندگی کا یہ ایم بنا لیں کہ میں نے قرآن پاک کو اٹھانا ہے، مجھے ترجمہ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، مجھے تفسیر پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، مجھے اگر میں نے سورۃ الواقعہ پڑھی، سورہ یاسین، سورہ رحمان پڑھی، تو مجھے بغیر ترجمے کے ان کے میننگ سمجھ میں آنے چاہیے، عربک کے خوف کو دل سے نکالنا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایفرٹ کتنی کی۔ تو اگر اصحاب الیمین بننا ہے اور لیٹر جنریشن میں سے بننا ہے، کیونکہ پاسٹ جنریشنز تو گزر گئی، ہم آخرین میں سے ہیں، بہت قریب ہیں قیامت کے، تو اگر ہمیں اس صلح اس پارٹ آف گروپ بننا ہے تو ہمیں اپنی بھی ایفرٹس اللہ تعالیٰ کو گواہی کے طور پہ دکھانی ہوگی کہ اللہ ہاں، ہم نے اس دور میں 2026 میں آنے والے سالوں میں ہم نے اس سال میں اتنی محنت کی تھی، میری کیپیسٹی اتنی تھی، میں اتنا کر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں داخل کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں داخل کریں کہ ہمارے اعمال تو اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن ہمیں دعائیں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایفرٹس، نیت خالص اور ہر روز محنت کرنی ہے۔ کسی بھی دن شیطان کا وار ہم پہ زیادہ ہوگا، لیکن ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، ہمیں المتنافسون کی کیٹیگری میں جانا ہے، السابقون کی کیٹیگری میں جانا ہے، کہ کہیں پہ اعمال کہیں کم رہ بھی گئے تو سابقون میں نہیں، تو اللہ اپنی تھوڑی سی جو کم جنت ہے اسی میں ہمیں داخل کر لیں، اصحاب الیمین کے ساتھ ہی شامل کر لیں۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان آیات کو سمجھنے میں کوئی کمی کوتاہی، مبالغہ آرائی ہوئی ہو، یا ذہن نے کسی کانسیپٹ کو ویسے گریسپ نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں درگزر فرمائیں، اور ہم سب کے ذہنوں میں صرف نافع علم کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیں۔ آنے والے جو ٹاپکس ہیں وہ بہت زیادہ دل کو پکڑنے والے ہیں، کیونکہ ان میں اب اصحاب الشمال کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا شرح صدر رکھیں کہ ہم جہنم کی ان آیات کو سمجھ کر، ان سے لیسن لرن کر کے، ان سے عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال کو درست کر لیں، جو ہم اپنی پاسٹ کی زندگی میں گناہ کرتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں اب ہمیں ہوشیار کر دیں کہ ہمیں جہاں بھی کہیں گناہ نظر آئے تو ہمارا تقوی الرٹ آن ہو جائے کہ یہاں پہ گناہ ہے، یہاں پہ ہمیں نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدود میں خوش کر دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حدود اور قیود لگائی ہیں ہم ان پہ راضی برضا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا میں راضی کر لیں، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری زندگیوں میں صراط المستقیم پر قائم رکھتے ہوئے موت پر کلمہ حق پر ثابت قدم رکھیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم لا تخزنا یوم القیامہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔